الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. اسلامی بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، عید الفطر کے خطبے میں پانی کی حفاظت کے تعلق سے مختصراً کچھ باتیں کہی گئی تھیں. آج کے جمعے کے خطبے میں اسی تعلق سے کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انسانی زندگی کے اندر بلکہ اس روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق کے لیے پانی کی کیا اہمیت ہے، اسے جاننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کوئی بھی مخلوق پانی کے بغیر یا کھانے کے بغیر تو زیادہ وقت تک زندہ رہ سکتی ہے، لیکن پانی کے بغیر زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہ سکتی. کوئی بھی مریض کسی بھی مرض میں مبتلا ہو، اس کو آپ جب ہاسپٹل لے جاتے ہیں تو سب سے پہلا عمل کیا ہوتا ہے؟ ہاسپٹل میں اس کو پانی چڑھایا جاتا ہے. تو انسان کے جسم میں، جانور کے جسم میں، ہر مخلوق کے جسم میں پانی، کہتے ہیں کہ ہوا کے بعد سب سے بنیادی چیز زندگی گزارنے کے لیے پانی. ہوا نہ رہے تو انسان بہت دیر تک زندہ نہیں رہتا. اس کے بعد پانی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جب بسائی تو آپ خیال کریں گے کہ اس دنیا کے اندر 2 حصہ پانی رکھا اور 1 حصہ خشکی کا رکھا. آج دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو نظر آئے گا
کہ پانی کا حصہ، سمندر کا حصہ زیادہ ہے، یعنی 3 حصے میں سے 2 حصہ پانی ہے اور صرف ایک حصے پر آبادی ہے یا ایک حصہ خشکی ہے۔ یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ پانی بڑی قیمتی چیز ہے اور پانی بڑی ضروری چیز ہے اس روئے زمین پر زندگی گزارنے کے لیے۔ اس وقت سخت گرمی کا موسم چل رہا ہے اور ایسے موسم میں پانی کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، پانی کی قلت بھی بڑھ جاتی ہے اور پانی کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ آج آپ پورے ملک پر نظر ڈالیں، بلکہ پوری دنیا پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ بڑی نعمت کے اندر ہیں، ہم لوگ بڑی نعمت کے اندر ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں کسی نہ کسی طرح سے پانی ہم کو مل جا رہا ہے استعمال کرنے کے لیے، کسی کو مشقت کے ساتھ مل رہا ہے، کسی کو آسانی کے ساتھ مل رہا ہے، لیکن مل رہا ہے۔ اسی ملک کے اندر آپ چلے جائیے، راجستھان کے اندر، مہاراشٹر کے اندر، دیکھیے کیا صورتحال، کئی کئی کلومیٹر جاتے ہیں پانی لینے کے لیے اور چند لیٹر پانی لے کر کے واپس آتے ہیں۔ مہاراشٹر کے بعض ضلعوں کا حال یہ ہے، ابھی کل کی رپورٹ ہے کہ وہاں بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں مقامی طور پر تو پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، کہیں دوسری جگہ سے پانی ٹینکروں کے ذریعے وہاں پہنچایا جاتا ہے، اور جب وہاں پانی پہنچتا ہے تو لوگ اس قدر پانی لینے کے لیے پورے علاقے کے لوگ اتنے بے چین ہوتے ہیں کہ پل پڑتے ہیں اس ٹینکر کے اوپر، کوئی اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، کوئی کسی طرح سے پانی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لڑائی جھگڑے مار پیٹ کی نوبت رہتی ہے۔ تو ذمہ داروں نے یہ کیا کہ کارڈ جاری کیا، کارڈ جاری کیا، یہی کارڈ لے کر کے لائن میں لگیے تب آپ کو پانی ملے گا۔ جس طرح سے آج آپ راشن کی دکان پر جاتے ہیں راشن کارڈ لے کر کے تو آپ کو غلہ ملتا ہے، مٹی کا تیل ملتا ہے، وہی اسی طرح سے پانی ملتا ہے۔ آپ سوچیں کہ کتنی مشقت سے پانی ملتا ہے۔ اگر وہ صورتحال ہمارے سامنے پیش آئی تو کیا کریں گے؟ لیکن ہم ہیں کہ ہماری آنکھ کھل نہیں رہی، ہم بے دریغ پانی خرچ کریں، ہم پانی خوب بہا رہے ہیں، ہم بہا رہے ہیں، ہمارے بچے بہا رہے ہیں، عورتیں بہا رہی ہیں، مسجدوں میں بہائے جاتے ہیں، مدرسوں میں، اسکولوں میں، اسٹیشنوں پر، ہر جگہ دیکھیں کہ پانی بے تحاشا بہایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہم کو پانی مل رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ صورتحال پیدا ہو جو دوسرے علاقوں میں پیدا ہوئی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کے اندر پانی کی سطح جتنی تیزی سے آج نیچے جا رہی ہے، ہر سال اتنے میٹر زمین کے اندر پانی کی سطح نیچے اتر رہی ہے، اتنے میٹر یا اتنے فٹ۔ اگر شروع ہی سے یہ سلسلہ رہا ہوتا تو آج زمین سے پانی ختم ہو چکا، لیکن جو لوگ جانتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ کل ملا کر کے 30 سے لے کر کے 40 سال سے یہ بحرانی کیفیت شروع ہوئی۔ آج کے 30 سال 40 سال پہلے لوگوں کے گھروں میں سوائے ہینڈ پمپ کے اور کچھ نہیں ہوتا، اور بڑی آسانی سے پوری فراوانی سے پانی، ہینڈ پمپ ہوتا تھا یا تو کنویں ہوتے تھے وہاں سے پانی نکالا جاتا تھا، کسی کو کبھی پانی کی کوئی کمی کوئی شکایت نہیں۔ لیکن یہ 30-35 سال سے 40 سال سے جو بحران شروع ہوا، یہ کیسے شروع ہوا؟ جب ہم نے موٹروں سے زمین سے پانی کھینچنا شروع کیا اور پانی اسٹور کر لیا اور نل کے ذریعے پانی استعمال کرنے لگے، کوئی مشقت نہیں، نہ مشین چلانا نہ کنویں سے بھرنا، اب پانی گر رہا ہے، چلو گر رہا ہے۔ تو بجائے اس سے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ یہ آج اب ہم کو ہینڈ پائپ نہیں چلانا ہے، کنویں سے پانی نہیں کھینچنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ ہم کو دے دیا ہے، تو کم سے کم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پانی کو بربادی سے تو بچائیں۔ لیکن نہیں،
نئی نسل تو جانتی ہی نہیں کہ پانی اتنی آسانی سے آج ہم کو جو مل رہا ہے پہلے کیسے ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کوئی چیز کم نہیں پیدا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جب پیدا کیا، اس زمین پر انسانوں کو اور دوسری مخلوقات کو آباد کیا، تو ان کو زندگی گزارنے کے سارے ذرائع، سارے وسائل عطا کر دیے، اور جتنی ضرورت تھی اتنا دیا، کم نہیں دیا۔ قرآن کے اندر سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ۔ ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، ہر چیز کے خزانے ہیں، ہر چیز کا ہمارے پاس اسٹاک موجود ہے، لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، ہم ہر چیز کو ایک محدود مقدار میں اتارتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ بھرا پڑا ہے، لیکن اس زمین پر وہ کتنا دیتا ہے، کتنا اتارتا ہے، ایک محدود مقدار میں۔ محدود مقدار کا مطلب کہ جتنی ضرورت ہے اس زمین پر اتنا ہی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ ہر چیز کے بارے میں، پانی کے بارے میں بھی، کہ پانی کی جتنی انسانوں کو ضرورت ہے اتنا پانی اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، آسمان سے پانی بھیجتا ہے۔ تو پھر گڑبڑی کہاں ہے؟ گڑبڑی ہمارے یہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارا حصہ دیا ہے، لیکن ہم گڑبڑی کر رہے ہیں، ہم بے ایمانی کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پانی ہی کے تعلق، یہ تو عام بات ہے کہ ہر چیز کا اسٹور ہمارے پاس، ہر چیز کا اسٹاک ہے۔ اب آگے پانی کے طور سے تعلق سے خاص طور سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں، اور ایسی ہوائیں جو بوجھل ہوتی، یعنی وہ ہوائیں پانی سے بوجھل ہوتی ہیں، ایسے بادل کو لے کے وہ ہوائیں اٹھتی ہیں کہ جو بادل پانی سے بھرے ہوتے ہیں۔ بارش ہونی ہوتی ہے تو پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، وہ ہوا کہاں سے آتی ہے؟ وہ بادل اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، وہ بادلوں کے اندر پانی ہوتا ہے۔ تو وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم بوجھل ہواؤں کو بھیجتے ہیں اور پھر پانی برساتے ہیں، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور تمہارے پینے کا انتظام کرتے ہیں، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم اس پانی کو ذخیرہ کر سکو۔ ہم جب آسمان سے پانی برساتے ہیں تو اس پانی کو تم کتنا اسٹاک کر سکتے ہو؟ تمہاری ٹنکیوں کی کیپیسٹی کیا ہے؟ ہم جو ہے اس کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تمہارے بس میں یہ نہیں ہے کہ تم اس پانی کو ذخیرہ کر سکو اور اس کو محفوظ کر کے رکھ سکو۔ تو کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، پانی نازل کرتا ہے تو اس کو زمین کے سوتوں میں بہا دیتا ہے۔ زمین کے اندر سوتے ہیں، زمین پانی جذب کرتی ہے، زمین کے تالاب، زمین کے کنویں، ان میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انتظام جو ہے، یہ پانی جب آتا ہے، اترتا ہے آسمان سے، تو دریاؤں میں، نہروں میں، کنووں میں، تالابوں میں، چشموں میں یہ سارا پانی جا کر کے اسٹاک ہو جاتا ہے، اور پھر انسان اور دوسری مخلوقات اس پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا انتظام ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم نہیں اس کو اسٹور کر سکتے تھے، تم اس کو محفوظ کر کے نہیں رکھ سکتے تھے۔ آدمی کتنا محفوظ رکھے گا؟ کتنے ہزار لیٹر کی اس کی ٹنکی رہے گی کہ وہ سال بھر کا پانی اکٹھا کر کے رکھے گا؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوسری جگہ فرمایا کہ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ بتلاؤ، یہ جو پانی تم پی رہے ہو، اس پانی کو تم آسمان سے برساتے ہو، تم آسمان سے نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں؟ تمہارے بس میں ہے پانی برسانا؟ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، آسمان سے پانی تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟
آگے جو بات کہی گئی وہ خاص طور سے غور کرنے کی. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اسی پانی کو کڑوا بنا دیں، اسی پانی کو کھارا بنا دیں، تو تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ آپ جانتے ہیں کہ پانی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یہ میٹھا پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں، جس کو پیتے ہیں، کھاتے ہیں، پکاتے ہیں، جس سے کپڑا دھلتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اور ایک سمندر کا پانی انتہائی کھارا ہوتا ہے، انتہائی کڑوا ہوتا ہے. اس کو پینا تو دور کی بات، آپ اس سے غسل نہیں کر سکتے، آپ اس سے کپڑا نہیں دھل سکتے، اتنا کھارا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو پینے کا پانی، میٹھا پانی ہم برساتے ہیں، تو اگر تم سوچو کہ اس پانی کو ہم ویسے ہی کڑوا بنا دیں جیسا کڑوا سمندر وغیرہ کا پانی ہوتا ہے، تو تم کیا کرو گے؟ فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ ہمارا شکر کیوں نہیں ادا کرتے کہ ہم نے اس پانی کو میٹھا بنایا، کڑوا نہیں بنایا؟ ایک جگہ فرمایا قل ارأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، اے نبی ان سے پوچھئے کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین میں بہت اندر چلا جائے تو کون ہے جو تم کو پانی، جاری پانی لے کر کے دے گا؟ اگر پانی کی سطح زمین میں اترتے اترتے اتنی دور چلی جائے کہ تمہاری ساری مشینیں فیل ہو جائیں، تمہارے سارے ذرائع برباد ہو جائیں، تو بتاؤ کہاں سے پانی تم کو ملے گا؟ وَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ہے جو تم کو پانی فراہم کرے؟ کہنے کا مطلب یہ میرے بھائیو کہ یہ پانی جو ہمیں میسر ہے، جو ہمیں مل رہا ہے فراوانی کے ساتھ، اس پانی کی ہم قدر کریں. اس پانی کی قدر کو پہچانے کی یہ کتنی اہم ہے ہماری زندگی کے اندر. یہ اتنا اہم ہے، یہ ہمارے صرف اس شہر کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے اس ملک کا معاملہ نہیں ہے، پوری دنیا کا معاملہ ہے. پوری دنیا میں اسی طرح سے پانی کی بربادی ہو رہی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ اگر ہوگی تو پانی کے موضوع کو لے کر کے ہوگی. 2 عالمی جنگیں دنیا کے اندر ہو چکی ہیں، اگر تیسری جنگ ہوگی عالمی پیمانے کی تو اسی پانی کے موضوع کو لے کر کے ہوگی. اور یہ جنگ ہو رہی ہے چھوٹے پیمانے پر، 2 ملکوں کے درمیان، 2 صوبوں، ہمارے ہندوستان کے اندر 2 صوبوں کے درمیان کبھی کبھی معاملہ تھن جاتا ہے. ایک صوبہ دوسرے صوبے کو جو پانی اس کے ذریعے جاتا ہے اس کو روک دیتا ہے، اور پھر جو ہے مرکزی حکومت مداخلت کرتی ہے، سپریم کورٹ کی مداخلت ہوتی ہے، تب جا کر کے معاملہ حل ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اخبارات میں آتی رہتی ہیں. تو یہ پانی کا مسئلہ اتنا اہم ہو چکا ہے، اور ہم ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی کتنی حفاظت کرتے تھے، اور اس کی حفاظت کے لیے کتنا تاکید کرتے تھے. دیکھیے کہ آپ کا معمول ہے، یہ جو ہم لوگ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کتنے لوگ وضو کرنے میں کئی بالٹی پانی بہا دیتے، بیٹھ جاتے ہیں نل کھول کر کے اور بات کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں، کئی منٹ تک وضو کر رہے ہیں اور پانی مسلسل گرتا ہے. جتنا پانی وہ اپنے جسم پر استعمال نہیں کرتے اس کے کئی گنا پانی زمین پر گر جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثوں کے اندر بتلایا گیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالساع الی 5 امداد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کرتے تھے اور 1 سا پانی سے لے کر کے 5 مد پانی تک سے غسل کرتے. مد کیا ہوتا ہے اور سا کیا ہوتا ہے؟ سا ابھی جانتے ہیں، آپ نے سب فطر ادا کیا ہے. سا کا پیمانہ جو ہے تقریباً 2.5 کلو اس برتن کے اندر کوئی چیز آتی ہے. الگ الگ چیزیں الگ الگ وزن رکھتی ہیں، لیکن ایک اوسط پیمانہ یہ ہے کہ اس کے اندر 1 سا کے برتن میں 2.5 کلو کوئی چیز آتی ہے. مان لیجیے 2.5 لیٹر پانی، تو 2.5 لیٹر سے لے کر کے یعنی 1 سا میں 4 مد ہوتا ہے. مد کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہتھیلیاں ملا کر کے اس میں جو جتنی چیز آتی ہے یہ مد ہے، یعنی 1 ہتھیلی. تو 4 مد سے لے کر کے 5 مد تک
یعنی یوں سمجھیے کہ 2.5 لیٹر سے لے کر کے 3.25 لیٹر تک پانی میں آپ غسل کر لیتے تھے، اور 1/4 ساڑھ میں یعنی تقریباً 700 ml پانی میں آپ وضو کر لیتے تھے۔ یعنی 1 لیٹر، 1.25 لیٹر، مان لیجیے 1.25 لیٹر پانی میں آپ وضو کر لیتے تھے، اور 2.5 سے 3 لیٹر پانی میں آپ غسل کر لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے امت کو تعلیم دی ہے کہ پانی کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ تعلیم دی ہے کہ رات کو سو کر کے اگر کوئی شخص اٹھے تو کسی برتن میں پانی رکھا ہو تو اس برتن میں اپنا ہاتھ نہ ڈال دے، پہلے اس کو باہر 3 مرتبہ دھل لے اپنے ہاتھ کو، تب برتن میں ہاتھ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی گندگی لگی ہوگی رات سونے میں تو وہ ہاتھ ڈال دے گا اس برتن کے اندر تو پورا پانی گندا ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے کہا کہ باہر کہیں ہاتھ دھل لے 3 مرتبہ، تب اس برتن میں پانی ڈالیں، ہاتھ ڈالیں تاکہ پانی برباد نہ ہو۔ اسی طرح آپ نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے، پانی کے تعلق سے آپ کا عمل کیا تھا اور آپ کا قول کیا تھا۔ میرے بھائیوں، آج ہم پانی کی اہمیت کو اگر نہیں سمجھیں گے اور اپنے گرد و پیش پر نظر نہیں رکھیں گے تو آنے والا وقت ہمارے لیے بڑا خراب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے برے انجام سے محفوظ رکھے۔ اس پر بڑی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، ہر فرد کو سوچنے کی ضرورت ہے، عوامی پیمانے پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے، خواص کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، گھر کی عورتوں کو بھی، اور جس پیمانے پر بھی اس تعلق سے غور و خوض کیا جا سکتا ہو اور پانی کی حفاظت کا انتظام کیا جا سکتا ہو اسے ہمیں کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ نہ کرے کہ وہ صورتحال پیدا ہو جو ہمارے ملک کے دوسرے علاقوں میں پیدا ہوئی۔ یہ پانی انسانی زندگی کے اندر کیا اہمیت رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید یا مامون رشید نے پانی طلب کیا، پینے کے لیے پانی مانگا، پانی کا پیالہ لایا گیا، وہ پیالہ جب اس کے سامنے رکھا گیا تو اس کے سامنے کوئی عالم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین ذرا ٹھہریے، اگر آپ کو پیاس لگی ہو، پانی کی سخت طلب ہو، اور یہ ایک پیالہ جو پانی آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے وہ پانی نہ ملے تو آپ کیا کریں گے؟ خلیفہ نے کہا کہ اپنی آدھی سلطنت دے کر کے یہ پانی خریدوں گا، اپنی آدھی سلطنت دے کر کے پانی خریدوں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ پانی آپ نے پی لیا، پینے کے بعد اگر یہ پانی آپ کے جسم سے نکل نہ سکے، ہوتا ہے کبھی پانی رک جاتا ہے، پیشاب رک جاتا ہے انسان کا، تو اگر یہ پانی آپ کے جسم میں جانے کے بعد نکل نہ سکے تب آپ کیا کریں گے؟ تو خلیفہ نے کہا کہ اپنی باقی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی یہ اہمیت ہے انسانی زندگی کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا جو نظام بنایا ہے اس نظام میں کسی طرح کا کوئی خلل، کوئی کمی نہیں، خلل، کمی اور کوتاہی ہماری طرف سے ہو رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہم جو پانی استعمال کر رہے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ جو پانی برباد کر رہے ہیں، یہ ہماری آنے والی نسلوں کا پانی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں جتنا پانی رکھا تھا وہ کب کا ہم استعمال کر چکے یا برباد کر چکے۔ ہم جو اب پانی استعمال کر رہے ہیں ہم اپنے آنے والی نسلوں کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، انسان اپنی اولاد کے بارے میں کتنا فکر مند رہتا ہے، یہ اولاد کہاں رہے گی، اس کے لیے مکان کا انتظام، اس کے لیے روزی روزگار کا انتظام، ان ساری چیزوں کو لے کر کے انسان فکر مند رہتا ہے اور اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ لیکن کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہماری اولاد پانی کہاں سے پیے گی؟ اگر پانی کی کمی کا یہی سلسلہ رہا تو ہماری اولاد اور
آگے کی نسلیں پانی کہاں سے حاصل کریں گی، اس تعلق سے کوئی نہیں سوچتا۔ اس پر تو ضرور سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد کہاں کیا کھائے گی، کہاں رہے گی، کیسے زندگی گزارے گی، لیکن اس تعلق سے کوئی نہیں سوچتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان خود جو ہے اس تعلق سے وہ غلط راہ پر چل رہا ہے، لیکن اپنے آنے والی نسل کا پانی وہ خود استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے، اور اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے، آپ روزانہ دیکھتے ہیں کوئی آدمی مشین کی بٹن چلا کر کے چھوڑ دیتا ہے، ٹنکی فل ہو جاتی ہے چند منٹوں میں، اس کے بعد پانی بہہ رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، یہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی کو ہم نے مفت تصور کیا، پانی مفت ہے۔ اگر اسی پانی کو پیسہ دے کر کے حاصل کرنا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ آدمی جب سفر وغیرہ میں جاتا ہے تو 20 روپے کا 1 لیٹر پانی خریدتا ہے، 20 روپے کا 1 لیٹر پانی خریدتا ہے، اس پانی کو کتنے اہتمام سے وہ استعمال کرتا ہے، کتنا بچا بچا کر کے استعمال کرتا ہے، اس آدمی سے پوچھیے یا دیکھیے۔ اور ادھر حال یہ ہے کہ چونکہ مفت میں مل رہا ہے، اس لیے مال مفت دلے بے رحم، یہ بنیادی چیز۔ گھر کی صفائی کرنی ہوئی، پانی کھول لیا، پائپ ہاتھ میں لے لیا، کوئی گاڑی کی صفائی کر رہا ہے، کوئی مسجد کی صفائی کر رہا ہے، کوئی صحن کی صفائی کر رہا ہے، بس پانی بہایا جا رہا ہے۔ اگر کہا جائے کہ بالٹی میں پانی لے کر کے صفائی کرو تو سمجھ میں آ جائے گا انسان، لیکن یہاں کیا ہے کہ ٹوٹی کھول دیا اور گھنٹوں کھڑے ہو کر کے کیا ہو رہا ہے؟ صفائی ہو رہی ہے، پوری ٹنکی خالی کر دے رہے۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں اس پر روک لگانی ہوگی، ورنہ آگے کے ایام اور ہمارا مستقبل بہت ہی مشکل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے برے انجام سے محفوظ رکھے اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے پانی جیسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ پانی کے سلسلے میں ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہی کہ پانی کی قدر کرے اور اس کو ضائع ہونے سے بچائے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہمیں اس سلسلے میں کوئی پریشانی، کسی بحران کا سامنا ہے تو ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، اس لیے کہ جب پانی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پانی برساتا ہے، تو ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہم مانسون کا انتظار کر رہے ہیں، تاریخیں جوڑ رہے ہیں، دن جوڑ رہے ہیں کہ ابھی اتنا دن لگے گا، اتنا دن لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مئی، کیا جون، کیا جولائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں پانی کی جو کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے، اور آسمان سے پانی برسے اس کے لیے ہمیں ہر شخص کو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، مسجد کے اندر، گھر کے اندر ہمیشہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو آپ نے مسجد کے اندر بھی دعا فرمائی، اور پھر استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے صحرا میں بھی جا کر کے آپ نے استسقاء کی نماز پڑھی، وہاں بھی دعا کی۔ لہذا ہمیں اول اپنے طور پر دعائیں کرنی چاہیے، پھر ضرورت محسوس ہو، بارش نہ ہو تو صحرا میں نکل کر کے، میدان میں نکل کر کے
استسقاء کی نماز پڑھ کر کے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد بارش کی نعمت سے نوازے۔ اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت اللہم انا خلق من خلقک اللہم انا خلق من خلقک فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلک اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین اللہم اسقنا اللہم اغثنا اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والملاحدة والمبتدعة والمشركين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين